آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے جاہلیت کی پکاری فہو من جثی جہنم، وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہوگا، ان صلی و ان صام، خواہ نماز پڑھے اور روزہ بھی رکھے۔ یعنی ایک شخص جو بظاہر بہت نمازی، پرہیزگار، عبادت گزار اور بہت شریعت کا پابند نظر آتا ہے اپنے حال حلیے میں، لیکن اگر وہ لوگوں کو دور جاہلیت کی پکارے، وہ بھی شیطان کی پکار ہے ایک طرح سے۔ جاہلیت کی پکار سے مراد یہاں پر تعصب کی پکار ہے، مسلمانوں کے اندر یا عام انسانوں کے اندر فتنہ پردازی کرنا، جدائی ڈالنا، تفرقہ بازی، مذہب، دین، ملک، ملت، رنگ، نسل، زبان اور اسی قسم کی دوسری چیزوں کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرنا، لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دینا، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ اور اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ جب اوس اور خزرج باہم لڑ پڑے تھے دور جاہلیت کی باتیں یاد کر کے، کیونکہ پہلے ان کے درمیان دشمنیاں تھیں۔ فاذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم۔ اسلام نے آ کر لوگوں کے دلوں میں باہم محبت پیدا کی، عربی اجمی کا فرق مٹا دیا، گورے کالے کو ایک جگہ لا بٹھایا، عورت ہو یا مرد ہو، کسی رنگ، کسی نسل، کسی وطن، کسی علاقے، کسی ملک، کسی زبان کا ہو، جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو ان سب کے حقوق اسلام میں برابر ہو گئے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے پہ حرام ہو گئی۔ تو ایسے فتنے لوگوں کے اندر برپا کرنا کہ جس سے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے، ایسی سوچیں ان کے اندر ابھارنا کہ جس سے نفرتیں پھیلیں، یہ بھی ایک طرح سے شیطانی آواز ہے۔ بسا اوقات تو یوں لگتا ہے نا کہ شیطان دشمن کے روپ میں آ رہا ہے، لیکن زیادہ تر وہ خیرخواہ کے روپ میں آتا ہے۔ تو ہر خیرخواہ کو یا خیرخواہی کا دعویٰ کرنے والے کو خیرخواہ مت سمجھیں، اس کو بھی پرکھیں۔ تو کسی کی بھی خیرخواہی کو پرکھنے کے لیے کوئی پیمانہ تو ہونا ہی چاہیے نا۔ پیغمبروں نے بھی آ کے یہ کہا تھا نا، انا لکم ناصح امین، امانت دار خیرخواہ ہوں۔ آپ کو کوئی پیمانہ مقرر کرنا پڑے گا کسی بھی چیز کو ناپنے کا یا تولنے کا یا جانچنے کا، تو دو معیار ہوں گے۔ ایک تو ہے قرآن اور سنت، کہ کوئی شخص کس چیز کی طرف بلا رہا ہے، اپنی طرف، اپنے کسی گروہ کی طرف، اپنے آباء و اجداد کی طرف، یا اپنے کچھ بڑوں کی طرف، یا اپنے کچھ پسندیدہ ہستیوں کی طرف، یعنی کسی خاص شخصیت کی طرف، کدھر بلا رہا ہے، کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ نمبر ایک، اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون شخص اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہا ہے، اللہ سے جوڑ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہا ہے اور ان سے جوڑ رہا ہے، یا کسی تیسری چیز کی طرف۔ پہلی پرکھ تو یہ ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو، تیسری نہیں بتائی تھی کوئی، دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوط پکڑو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ دوسری بات، دوسری پہچان، دوسرا معیار، کہ جس چیز کی طرف وہ بلا رہا ہے وہ خود بھی اس پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ مثلا اگر کوئی شخص دوسروں کو کہتا ہے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور خود اس نے کبھی کیا نہ ہو، دوسروں کو کہتا ہے نماز پڑھو اور خود وہ نماز نہ پڑھتا ہو، یعنی جس چیز کی طرف وہ دوسروں کو بلائے خود اس کا عمل اس کے خلاف جائے، تو یہ بھی اس کی خیرخواہ نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے امام بخاری جب ایک شخص کے پاس حدیث لینے کے لیے گئے اور وہ کیا کر رہے تھے،
حالانکہ بہت بڑے عالم تھے، بڑا دور کا سفر کر کے ان تک پہنچے تھے، کہ وہ اپنے گھوڑے کو جھولا دکھا رہے تھے جس میں وہ دانا وغیرہ ہوتا ہے، صرف اپنے پاس بلانے کے لیے، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا نہیں، جو شخص جانور کے ساتھ دھوکا کر سکتا ہے وہ حدیث رسول میں بھی دھوکا کر سکتا ہے، اس کی بات قابل قبول نہیں، اور واپس آ گئے. تو یہ بات نہایت ضروری ہے. اچھا، ایک اور چیز اس میں پھر احتیاط کی ضرورت ہے کہ صرف کسی کی سنی سنائی پہ نہیں یہ ہو جانا چاہیے، صرف مس انڈرسٹینڈنگ نہیں. انہوں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یعنی کسی کو بھی پرکھنے کے لیے صرف شک و شبہ نہیں، کسی کی سنی سنائی بات پہ نہیں، کسی کے کہنے کہلانے